السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ آئیے، یہ بہت خاص پیغام مفتی صاحب قبلہ کا ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس بیان کو سن کر کے جائیے گا آپ، مفتی صاحب قبلہ کیا بیان فرما رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنیں آپ۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت وہ جی عظیم بے شک۔ دور تھا جس کو میں آپ کو بتاؤں، ہمارا ملک ہندوستان جب آزاد ہوا تو آزادی کے فوراً بعد نظام بنایا جا رہا تھا کہ ملک میں کیسا نظام ہو۔ ظاہر سی بات ہے، آج تک بھی یہ بات کا چرچا چلتا ہے کہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے ایک ٹیم لی اور ایک لا کا پورا سسٹم بنایا۔ پورے جتنے تعزیرات ہند ہیں، جس کو آئی پی سی کہا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں یہ دھیرے دھیرے امینڈمنٹ ہوتے ہوتے ایک بڑا ہمارا لا بن گیا مضبوط۔ ہر ملک کو ضرورت تو ہوتی ہے، تو جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو کچھ قوانین تو وہی تھے جو انگریزوں کے چلے آ رہے تھے، کچھ اس سے پہلے کے بھی تھے، لیکن سسٹم بننا ہے، آئین، دستور، پارلیمنٹ کیسے جی چلے گی، بے شک۔ یہ سارا سسٹم بننا ہے۔ اس دور کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس وقت موہن داس کرم چند گاندھی جی نے کہا تھا کہ میرے پاس مثال دینے کے لیے کالپنک شخصیات ہیں، یعنی جن کا صرف خیال کیا جا سکتا ہے، ایسے کچھ کالپنک شخصیات ہیں، لیکن فیلڈ میں اگر کسی نے کچھ کر کے دکھایا ہے تو وہ مثال میں صرف ابو بکر اور عمر کی پیش کر سکتا ہوں۔ کہانیاں بہتوں کی ہیں، ایسا راج تھا ویسا راج تھا، کہانیاں بہت ہیں، بے شک۔ لیکن ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تھے بھی کہ نہیں تھے۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ گاندھی جی کی بات ہے۔ گاندھی جی نے کہا تھا کہ ابو بکر اور عمر کو میں پیش کر سکتا ہوں نظام چلانے کے لیے، ان سے بہترین مثال نہیں ہو سکتی۔ پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں میرے عزیزوں، دنیا نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا، تسلیم کیا۔ وجہ کیا تھی؟ الفضل لما شہید بہ الاعداء، فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں، فضیلت تو اس کی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سارے جتنے بھی علاقے فتح ہوتے تھے، ان علاقوں پر جب امیر منتخب کرنا ہوتا تو اس میں آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی تھی، بڑی گہری نظر ہوتی تھی۔ ایک اصول ان کا یہ تھا کہ جو اپنے اوپر خرچہ بے کرتا شک۔ ہے وہ امیر نہیں ہو سکتا۔ جی حتیٰ کیا کہ بات۔ کچھ امیروں کو آپ نے صرف اس لیے سسپینڈ کیا تھا کہ وہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے استعمال کرتے تھے، سسپینڈ کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ باتیں آئی تھی کہ یہ بہت قیمتی مہنگے گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں، آپ نے ان کو ہٹا دیا کہ گورنر آپ نہیں ہو۔ آپ کو جب بنایا گیا ہے تو امت کی فکر کے لیے بنایا گیا ہے، امت کی فکر۔ اور اس فکر میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام بنایا تھا، میرے عزیزو، آج کے دور میں بھی آپ کے بنائے ہوئے نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ فوج کے لیے کس طرح کے لوگ بھرتی کیے جائیں گے، فوج کو کتنے دنوں تک دور رکھا جائے گا ان کے اپنے خاندان، ان کی بیویوں سے۔ 4 مہینے سے زیادہ کسی فوجی کو باہر رہنے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ غلط کاریوں میں مصروف نہ ہو جائے اور ادھر اس کی عورت کے جو حقوق ہیں وہ بھی پامال نہ ہوں۔ یہ نظام بنایا ہوا عہد فاروقی کا ہے۔ دنیا اس وقت فوجیوں کے حقوق نہیں مانتی تھی، فوجوں پر جو بھی کیا جاتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑنے بھڑنے کے لیے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کا کوئی خاندان، ان کی کوئی بیوی بچے۔ میرے عزیزو، یہ اپنے گھر کے پیچھے جو چھوڑا ہے، ان عورتوں کی بھی تو زندگیاں ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں۔ عہد فاروقی میں یہ قانون پاس ہوا کہ کوئی فوج میں، کوئی جہاد میں کہیں پر بھی جائے، 4 مہینے سے زیادہ کا سفر نہیں کرے گا، واپس اسے اپنی عورت کے پاس آنا ہوگا، اس کی عورت کے حقوق پورے ہوں، اور پھر ان کے اندر بھی کوئی غلاظت نہ آئے۔ عہد فاروقی میں روڈ بنانے کا سسٹم شروع ہوا۔ پہلے روڈ اس طرح کے ہوتے نہیں تھے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے راستے بنے ہوں۔ یہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور آپ کو میں بتاؤں بالکل ڈیولپڈ جی جو بے لے شک۔ آؤٹ بنائے جاتے ہیں، ٹاؤن شپ جس کو کہیں،
یہ سب سے پہلے عہد فاروقی میں کوفہ اور بصرہ بنایا گیا تھا، جس کو ٹاؤن شپ کہیں، جیسے ایک نئی کالونی بنائی گئی جس میں سسٹمیٹک گھر، کہاں گھر ہوگا، کہاں دکانیں ہوں گی، کہاں بازار ہوں گے، کہاں ڈمپنگ گراؤنڈ ہوگا، ہر چیز، یہ سب سے پہلے اس دنیا میں نظام لانے والے حضرت عمر فاروق تھے۔ اس سے پہلے لوگوں کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، جہاں گھر بنا بن گیا، وہ سیدھا ہے کہ ٹیڑھا ہے، راستے پر ہے کہ ادھر منہ کا ہے ادھر منہ کا ہے۔ سسٹمیٹک جو سب سے پہلے کالونی سسٹم لایا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر دنیا الگ الگ تاریخوں پر اپنے دن گنتی تھی، عیسوی تاریخ بھی چل رہی تھی جس کو AED کہا جاتا ہے۔ یہ زمانے سے الگ الگ تاریخیں چلتی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام ایک پورا سسٹم ہے، کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں۔ اسلام کی اپنی تاریخ ہوگی تو ہجری تاریخ جو شروع ہوئی یہ حضرت عمر فاروق نے شروع کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی اپنی ایک تاریخ بنائی کہ روز اس کی بھی ایک تاریخ ہوگی۔ اور شروع کہاں سے کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینے تشریف لائے، وہاں سے پہلی ہجری کو شروع کیا۔ تاریخ کا، ہجرت کا، ہجری تاریخ جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں، ویسے مسلمانوں کو اب ہجری تاریخ سے کہاں لینا دینا۔ یہ سنڈے منڈے جنوری فیبروری والے لوگ رہ گئے۔ اب اتنا تو معلوم ہے کہ ہماری محفل میں آئے ہو تو محرم تو ہے، مہینے پہلے سے تھے، لیکن تاریخ اس میں جو بنائی گئی ہے ہجری تاریخ کب سے شروع ہوئی؟ یہ عہد فاروقی سے شروع ہوئی۔ میرے عزیزوں، کیا آج ہم اس تاریخ کو بھی یاد رکھتے ہیں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ ہجری کا کون سا سال چل رہا ہے؟ 1458۔ بہتوں کو اس چیز کی خبر بھی نہیں رہتی کہ 1448 چل رہا ہے، 1445 چل رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ توجہ دو، تمہاری اپنی آئیڈینٹی ہے، یہ تمہاری اپنی شناخت ہے، اور دنیا نے اس کو تسلیم کیا تھا، جی دنیا نے اس کو مانا تھا۔ کیا بات۔ اور دنیا کو جب کبھی کوئی معاملات کرنے ہوتے عربوں سے، وہ یہ نہیں کہتے کہ 15 جنوری کو یہ ہونا ہے، وہ کہتے 15 رجب کو یہ چاہیے۔ میرے عزیزو، آج آپ اپنی تاریخوں کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں تو کتنے لوگوں کو پوچھنا پڑتا ہے، سیدھے منہ اٹھا کر کے آگے کہا حضرت 25 سپٹمبر کو میری شادی ہے، آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں اس کے مطابق مہینہ کون سا ہے اسلامی، ہم یہ تو دیکھ لیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں، اچھا وہ بھی ہے، میں دیکھ کر کے آتا ہوں، سپٹمبر میں کیا چل رہا ہے وہ دیکھتا ہوں۔ تمہیں یہ ہونا چاہیے تھا پہلے آ کر کے کہتے کہ 20 ربیع الاول کو شادی ہے، پھر ہمیں پوچھنا پڑتا کہ اس میں سپٹمبر ہے کہ اکتوبر ہے۔ تمہاری فرسٹ پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے تھی، آپ پہلے اس ہجری تاریخ کو ترجیح دو جو ہماری شناخت ہے، جو ہماری پہچان ہے۔ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ قمری مہینے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل یہ سب پورے گمراہ ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ شمسی سال ہیں، سورج سے چلنے والے اور یہ چاند سے چلنے والے ہیں۔ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کائنات میں موجود ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو دور نہیں کر رہے ہیں، لیکن جہاں ہماری پہچان بنائی گئی ہے اس پہچان کو بھی تو قائم رکھو، اس پہچان کو باقی رکھو۔ عربوں میں آج بھی سسٹم ہے، عرب میں آپ جائیں گے تو وہاں پہلی تاریخ آپ کو یہ نظر آئے گی اسلامی تاریخ، اور اس کے بعد جو موافق دوسری تاریخ ہے اس کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ تاریخ بنانا ایسا آسان کام نہیں ہے۔ جی بے شک۔